امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کے قریب بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کر دیں۔ سینٹ کام کا دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی تو مزید کارروائیاں کریں گے۔ اس سے پہلے بیان میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایسی کوئی رپورٹ نہیں کہ ایران نے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔ اگر آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں تو فوراً ہٹا دی جائیں۔ سرنگیں نہ ہٹائی گئیں تو ایران کو ایسے نتائج بھگتنا پڑیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایران بچھائی گئی سرنگیں ہٹا دے تو یہ درست سمت میں بڑا قدم ہوگا۔ امریکی میڈیا نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں کسی جہاز کو تحفظ نہیں دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے بریفنگ دی۔ کہا ٹرمپ اور توانائی کی ٹیم مارکیٹ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ٹرمپ اور توانائی ٹیم کا مزید آپشن پر غور جاری ہے۔ ٹرمپ پورا اعتماد ہے کہ ایران جنگ کے اہداف تیزی سے حاصل کر لیے جائیں گے۔ آپریشن امریکی صدر کے طے شدہ مقاصد پورے ہونے تک ختم نہیں ہوگا۔ ادھر پینٹاگون نے کہا ہے کہ 10 روز کے دوران ایران جنگ میں 140 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 11% سے زائد کی کمی ریکارڈ۔ برنٹ آئل کی قیمت $88 کے قریب ہو گئی۔ WTI تیل کی قیمت $83 فی بیرل پر آ گئی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید روانی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 1300 سے زائد ایرانی شہری جاں بحق ہوئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 9669 شہری مقامات تباہ ہوئے۔ ان میں 7943 رہائشی مکانات میں شامل ہیں۔ تہران اور دوسرے شہروں میں تیل تنصیبات پر حملوں سے خطرناک آلودگی پھیلی۔ 8 مارچ کو بیروت کے ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں ایران کے 4 سفارتکار جاں بحق ہوئے۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 30 افراد گرفتار کر لیے۔ لبنان سے میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ، 2 اسرائیلی زخمی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب اسرائیل اور امریکہ مناسب سمجھیں گے اور مل کر فیصلہ کریں گے۔ اسرائیل ایران سے لامحدود جنگ نہیں چاہتا۔ سعودی عرب نے کہا کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے 6 بیلسٹک میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مشن پر 2 ڈرون سے حملہ۔ نومنتخب سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای سے اظہار یکجہتی کے لیے ایرانیوں کے بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری۔ تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب نئے لیڈر سے یکجہتی ریلی کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ دھماکوں کی ویڈیو ایرانی سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر ہوئی۔ دھماکوں کی آواز سے ڈرنے کے بجائے ایرانی ڈٹ کر مزاحمت کرتے رہے۔ دھماکوں کی گونج میں مزید شدت کے ساتھ اپنے ملک کے جھنڈے لہرائے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا ایران کے رہبر معظم مجتبیٰ خامنہ کو ایران کا سپریم لیڈر مقرر ہونے پر نیک خواہشات کا پیغام۔ کہا خطہ اس وقت سنگین کشیدگی اور تنازعات کا سامنا کر رہا ہے۔ امید ہے صورتحال میں استحکام آئے گا، عوام کے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ کو مبارکباد۔ یہ بھی کہا کہ خامنہ کی شہادت پر پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہیں، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی بھی مجتبیٰ خامنہ کو سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد۔ یہ دعویٰ جھوٹ ہے کہ ایران امریکہ پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایسے الزامات صرف جنگ کو جواز دینے کے لیے پھیلائے جا رہے ہیں۔ جھوٹ کا واحد مقصد آپریشن ایپک مسٹیک کو جائز قرار دینا ہے۔ آپریشن اسرائیل کی مہم جوئی ہے، عام امریکیوں نے اس کی قیمت چکائی۔
سعودی کابینہ کی سعودی عرب، خلیجی اور دیگر عرب ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت، کہا سویلین اہداف اور تیل کی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، بیان میں کہا گیا ہے کہ دفاعی نظام نے تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو کامیابی سے ناکارہ بنایا۔ سعودی عرب اپنی سلامتی خود مختاری کے لیے تمام اقدامات کا حق رکھتا ہے۔ چینی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ جائے جون کی اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو، خطے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ عرب امارات نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے چین کے کردار کو سراہا۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے غیر قانونی ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی عوام کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے حق کا احترام کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا تجربہ، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے کہا ہے کہ جنگی بحری جہاز کو سپرسونک ہتھیاروں سے لیس کرنا ضروری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف کارروائی نے عالمی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جنگ کو سیکیورٹی یا جغرافیائی سیاست کے بجائے مذہبی اور مقدس جنگ کے بیانیے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایونجلک مسیحی حلقوں سے خصوصی دعائیہ اجتماعات اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تقاریر میں بائبل کے حوالوں سے عالمی میڈیا اور ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جب جنگ کو مقدس اصطلاحات میں بیان کیا جائے تو نہ صرف عوامی جذبات بھڑکتے ہیں بلکہ سیاسی سمجھوتے اور امن کے امکانات بھی مزید مشکل ہو جاتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں امریکی قونصل خانے پر فائرنگ، کسی شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات قومی سلامتی کے واقعے کے طور پر کی جا رہی ہیں۔ شاہراہ قراقرم اپر کوہستان کے مختلف مقامات پر بارش اور لینڈ سلائیڈنگ، کئی مقامات پر راستے بند۔ گلگت بلتستان کا ملک کے دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع، سڑکوں کی بحالی کے لیے امدادی کارروائیاں جاری، سینکڑوں مسافر اور مال بردار گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سندھ میں 16 سے 31 مارچ تک اسکول بند، ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے، جمعہ کو گھر سے کام ہوگا۔ صوبائی وزراء 3 ماہ کی تنخواہیں اور مراعات نہیں لیں گے۔ سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 2 ماہ کے لیے 50% کمی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کابینہ نے کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دے دی۔ وفاقی آئینی عدالت نے بھی ہفتے میں 4 دن کام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب سرکاری اور نجی اداروں میں 50% ملازمین کے گھروں سے کام کرنے کے اعلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ لاہور کے دفاتر میں معمول کے مطابق حاضری دیکھی گئی، البتہ اسکولوں میں تعطیلات شروع ہو گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو کفایت شعاری اور تیل کی بچت کے اقدامات کے تحت دفاتر میں ہفتے میں 4 دن کام اور دیگر اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان میں پیٹرول سے لدے 4 جہازوں کی پورٹ قاسم آمد، 37,000 ٹن پیٹرول منتقل مکمل۔ پورٹ حکام کے مطابق پیٹرول کے ایک اور جہاز سے 50,000 ٹن پیٹرول کی ترسیل جاری ہے۔ 55,000 ٹن پیٹرول کا ایک اور جہاز 12 مارچ جبکہ دوسرا جہاز 13 مارچ کو لنگر انداز ہو کر 34,000 ٹن پیٹرول اتارے گا۔ ملک میں مائع پیٹرولیم گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ چیئرمین ایل پی جی ڈیلرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے کہا کہ پورٹ قاسم پر 11 اور 12,000 ٹن کے 2 جہاز لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل مزید 3,700 اور 3,500 ٹن ایل پی جی پاکستان پہنچ جائے گی۔ ایل پی جی کی فی کلو سرکاری قیمت 225 روپے ہے۔ گیس مافیا ایران جنگ کو جواز بنا کر گیس مہنگی فروخت کر رہی ہے۔ یوم علی پر آج ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس برآمد کیے جائیں گے۔ کراچی میں صدر کے مختلف مقامات پر سڑکوں اور گلیوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں یوم علی کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول پہنچ کر اختتام پذیر۔ پشاور میں یوم علی کا جلوس امام بارگاہ سید عالم شاہ پر ختم ہو گیا۔ جلوس کوچی بازار سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ سید عالم شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کراچی میں یوم علی کے جلوس کے روٹ اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت. کہا 28 فروری واقعے کی انکوائری ہو رہی ہے, ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پولیس افسران کے تبادلے انتظامی معاملہ ہے. 28 فروری کو کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر فائرنگ کے واقعے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے. بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوگی. کاز لسٹ جاری. اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بانی کا علاج شفا انٹرنیشنل اسپتال میں فوری کروایا جائے. بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دی گئی. جیل ذرائع کے مطابق کانفرنس روم میں کرائی گئی ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی. بانی پی ٹی آئی کی صحت, آنکھ کی بیماری اور جاری علاج پر بات چیت کے علاوہ عدالتوں میں زیر سماعت اپیلوں اور قانونی امور پر بھی بات چیت کی گئی. ملاقات ختم ہونے پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ان کے سیل منتقل کر دیا گیا. راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ داغل ناکے پر علیمہ خان کے دھرنے میں بے نظمی. پی ٹی آئی کارکنان کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی, پولیس کا لاٹھی چارج. پولیس نے پی ٹی آئی کارکنان کو پیچھے دھکیل دیا. پی ٹی آئی کارکنان کے ایک دوسرے کو دھکے تھپڑ مارے. علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے 16 اکتوبر سے ان کی ملاقاتیں بند ہیں, وہ بہت پریشان ہیں. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. ہمارے ڈاکٹر واضح کہہ چکے ہیں کہ پیمز میں آنکھوں کے علاج کی سہولت نہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج فیملی اور ذاتی معالج کی موجودگی میں ہو. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں, لیکن مذاکرات کے لیے ماحول ہونا چاہیے. فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل. چیئرمین پی ٹی اے نے نتائج کا اعلان کر دیا. چیئرمین پی ٹی اے کے مطابق 5G اسپیکٹرم کی نیلامی 144.5 ارب روپے میں مکمل ہوئی. اسپیکٹرم کی بولی سے 1.7% اسپیکٹرم کی دستیابی بڑھ گئی. وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ نے نیلامی کو تاریخی دن قرار دیا. کہا کہ سب کو مبارک ہو کہ آکشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے. گجرانوالہ کے ٹی ایچ کیو اسپتال وزیر آباد میں ڈاکٹرز اور پولیس کے درمیان جھگڑا. ڈاکٹرز نے کام چھوڑ دیا. اسپتال ایم ایس کے مطابق تھانہ سٹی وزیر آباد کے ایس ایچ او میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے لیے آئے. تاخیر پر ڈاکٹر کو کمرے میں بند کر کے تشدد کیا. پولیس کا کہنا ہے کہ لیڈی کانسٹیبل خاتون کا میڈیکل کرانے گئی تھی. ڈاکٹرز نے بدتمیزی کی اور لیڈی ڈاکٹر کا پرس چوری کرنے کا الزام لگا دیا. سی پی او گجرانوالہ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے جمعۃ الوداع کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا. کراچی کے ایک شاہراہ کو آیت اللہ علی خامنہئی کے نام سے منسوب کیا جائے گا. جمعۃ الوداع پر شارع فیصل پر ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تمام تنظیمیں اپنے روایتی روٹس پر ریلی نکالیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. خیبر پختونخوا میں بے امنی کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار. گبرد رمضان بارڈر سے منگل کو مزید 111 افراد پاکستان پہنچ گئے. 10 دنوں میں 1121 افراد گبرد رمضان بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچ چکے. برطانوی ایئر لائن نے مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کی باعث پروازیں منسوخ کر دیں. برطانوی ایئر لائن کی ابوظہبی آنے اور جانے والی پروازیں سال کے آخر تک منسوخ کر دی گئیں. برطانوی ایئر لائن نے مسقط، منامہ، دوحہ، دبئی اور تل ابیب کی تمام پروازیں رواں ماہ کے آخر تک منسوخ کر دی ہیں. نیو یارک میں سماجی کارکنوں کا ایران میں اسکول پر حملے میں شہید اسکول کی بچیوں سے یکجہتی کا اظہار. شرکاء نے شمع جلا کر اسکول کی شہید بچیوں کو یاد کیا. 28 فروری کو امریکہ نے ایران پر حملوں کے دوران مناب کے ایک اسکول پر بم گرایا تھا. امریکی حملے میں ایرانی اسکول کی 150 سے زائد ٹرمپ کو ایرانیوں کا پتہ نہیں، اسی لیے ہتھیار ڈالنے کی بات کر رہے ہیں.
ایرانی مشیر خارجہ کمال خرازی کا CNN کو انٹرویو. کہا 50 سالہ ایرانی تہذیب اور ثقافت سے لیس ایرانیوں کو شیعہ نظریہ اور اسلامی تصوف سے مضبوطی ملی ہے. لمبی جنگ کی صلاحیت نہ ہونے کی بات امریکی پروپیگنڈا ہے. ایران اپنے ہتھیار ایران میں ہی تیار کرتا ہے، امپورٹ نہیں کرتا. پرعزم ایرانی افواج طویل عرصے جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. کمال خرازی نے کہا کہ اس سفارتکاری کی گنجائش ختم ہو چکی. موجودہ مہاذرائی ایران کے وجود کے لیے خطرہ ہے. ایران کو پوری طاقت کے ساتھ جواب دینا ہوگا. کئی برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے پر برطانیہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعظم کو خط میں لکھا کہ 1916 کے بلفور معاہدے کے نتائج آج سامنے آ رہے ہیں. اسی معاہدے سے 1948 میں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا اور اسرائیل وجود میں آیا. خط پر 45 سے زائد ارکان پارلیمنٹ اور لارڈز نے دستخط کیے ہیں. سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے 1948 تک فلسطین پر حکومت کی تھی. برطانیہ کی مختلف حکومتیں اس دور کے ریکارڈ کو تسلیم کرنے اور معافی مانگنے سے انکار کرتی آئی ہیں. برطانوی پولیس کی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود سے یوم القدس مارچ پر پابندی کی درخواست. میٹ پولیس نے مارچ کو ایران سے منسلک قرار دے دیا. برطانوی میڈیا کے مطابق پولیس کو خدشہ ہے کہ مارچ کی صورت میں بے امنی پیدا ہو سکتی ہے. کراچی کے علاقے کریم آباد فرنیچر مارکیٹ کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. 2 نوجوان بھائی جاں بحق. پولیس کے مطابق عزیز آباد کے رہائشی دونوں بھائی عید کی شاپنگ کے لیے نکلے تھے. ایک نوجوان 9ویں اور دوسرا 10ویں جماعت کا طالب علم تھا. بلوچ کالونی پل کے قریب ٹینکر کا ٹائر نکلنے سے موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق. پاک بنگلہ دیش ون ڈے سیریز سے پہلے ٹرافی کی رونمائی. پہلا میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. کپتان شاہین آفریدی نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کو تیار کرنا چاہتے ہیں. نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہتے ہیں. ماس صداقت اوپن کریں گے. شامل حسین نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے. صاحبزادہ فرحان بھی ڈیبیو کریں گے. سیریز کے میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے. پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کا شیڈیول جاری کر دیا گیا. ایونٹ کے میچز 6 مختلف شہروں میں ہوں گے. پہلی مرتبہ پشاور اور فیصل آباد BPSL کی میزبانی کریں گے. 26 مارچ سے 3 مئی تک ہونے والے ایونٹ میں 44 میچز کھیلے جائیں گے. لاہور 15، راولپنڈی 11، فیصل آباد 7، کراچی 6، ملتان 4، پشاور 1 میچ کی میزبانی کرے گا. ایونٹ کی ٹرافی کی رونمائی کی تقریب آج کراچی میں ہوگی. نیشنل T20 میں ایبٹ آباد نے کراچی بلوز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. ایبٹ آباد نے 202 رنز کا ہدف 20 گیندوں قبل حاصل کر لیا. شاہ زیب نے 38 گیندوں پر 75 رنز کی اننگز کھیلی. کامران غلام 42 گیندوں پر 81 اور خوشدل شاہ 16 گیندوں پر 38 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا.